اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع مولا امام زمان علیہ السلام کی طولانی عمر پر دلائل۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس شک میں مبتلا ہیں اور شاید انکار بھی کر رہے ہیں کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک ہستی جو ہے وہ 1000 سے زیادہ سال جو ہے وہ عمر کرے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی جو نارمل جو عمر ہے وہ شاید 60 70 سال 80 سال 70 شاید انسان کی جو نارمل عمر ہے شاید 60 70 80 یا شاید 100 سال تک۔ لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ انسان ہے اور وہ 1100 سال بھی گزر چکے ہیں ان کی غیبت کو اور وہ ابھی تک زندہ ہیں؟ تو یہ ناممکن ہے۔ اس حوالے سے آج ہم نے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہماری سائنس جو ہے یا ہمارے جو دانشور ہیں جو مختلف علوم کے، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بطور مثال آپ کی خدمت میں ایک مشہور شخصیت ہے برنارڈ شو، اس کا ایک جملہ جو ہے مختلف کتابوں میں ہے، وہ یہ ہے کہ بیالوجسٹ ماہرین دانشوروں کے لیے بیالوجسٹ ماہرین اور دانشوروں کے لیے قابل قبول اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کی عمر کے لیے کوئی حد معین نہیں کی جا سکتی۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان مناسب آب و ہوا اور مناسب غذا کے ساتھ جو ہے اپنے جسم کی پرورش کرے تو انسان کے بدن کے اندر یہ خاصیت ہے کہ یہ ہزاروں سال عمر کر سکتا ہے۔ اس طرح ایک اور پروفیسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری نظر میں عصر حاضر کی ترقی اور ہمارے شروع کیے ہوئے کام کے پیش نظر 21ویں صدی کے لوگ ہزاروں سال عمر پا سکتے ہیں۔ آپ اس وقت بھی دیکھیں، دنیا میں ایسے افراد کی کمی نہیں ہے کہ جو نارمل عمر سے زیادہ ان کی عمر ہے۔ مثلا اگر ہم نارمل عمر جو ہے وہ 50 سال یا 60 سال یا 70 سال یا 80 سال کہیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ 100 سال سے زیادہ ہیں، 120 130، حتیٰ کہ بعض کے بارے میں جو ہے کبھی کبھی ہم خبروں میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ 150 سال تک ان کی عمر تھی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو تھی سائنس یا دنیا کے جو ہیں مختلف دانشور۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، آیا دین جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف آتے ہیں۔ قرآن مجید جو ہے وہ ہم پر واضح کرتا ہے کہ انسان کی عمر کے لیے کوئی حد معین نہیں۔ خدا چاہے تو انسان کو جو ہے وہ ہزاروں سال جو ہے وہ زندہ رکھ سکتا ہے۔ بطور مثال آپ کی خدمت میں سورہ صافات کی آیت نمبر 143 اور 144 حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر جناب یونس اگر وہ شکم ماہی میں تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک جو ہے وہ شکم ماہی میں رہتے، یعنی زندہ رہتے اور قیامت تک جو ہے ان کی عمر ہوتی۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار کی طرف سے حضرت یونس کی طولانی عمر کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم میں بھیجا جنہوں نے ان کے درمیان 950 سال زندگی بسر کی۔ اب یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ حضرت نوح نے 950 سال زندگی جو ہے وہ کی ہے۔ اگر یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے تو آیا حضرت نوح انسان نہیں تھے؟ تو جب حضرت نوح جیسے انسان جو ہیں، جو کہ خود بھی انسان ہیں، تو جب وہ 950 سال قرآن مجید کے حوالے سے جو آیت ہے خود قرآن مجید کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں کہ 950 سال انہوں نے اپنی امت کے اندر جو ہے زندگی بھی انہوں نے نبی جو ہے وہ زندگی گزاری، یعنی یہ ان کا تبلیغ کا زمانہ ہے۔ ورنہ اگر آپ احادیث کی طرف اہل سنت اہل تشیع جو ان کی کتابوں میں معتبر احادیث ہیں ان کی طرف رجوع کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ 2450 سال کل عمر تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، جس کے اندر انہوں نے 950 سال صرف ان کا زمانہ تبلیغ تھا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک فرمان جو ہے نقل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی زندگی میں جناب نوح علیہ السلام کی سنت پائی جاتی ہے اور وہ ان کی طولانی عمر ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ سارے لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں امام مہدی علیہ السلام کی عمر مبارک پر، یہ خود مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم مسلمان یہ نہیں کہتے کہ وہ فوت ہوئے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک زندہ ہے، اور اگر ان کی زندگی اور ان کی عمر مبارک کو دیکھیں تو وہ 2000 سال سے زیادہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں یہ
پروردگار کا فرمان ہے کہ بے شک ان کو قتل نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان کو سولی دی گئی ہے بلکہ ان کو غلط فہمی ہوئی، اور آگے فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب قدرت اور حکیم ہے۔ تو اس میں تو تمام مسلمان متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ شہید نہیں کیے گئے، نہ وہ فوت ہوئے ہیں، بلکہ وہ ابھی زندہ ہیں، اور جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ بھی آسمان سے نازل ہوں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے ہمراہ جو ہیں اس الہی حکومت کی تشکیل میں کردار ادا کریں گے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بعض روایات نے امام مہدی علیہ السلام کی طولانی عمر کے حوالے سے حضرت عیسیٰ کی طولانی عمر کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ جیسے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صاحب امر کی زندگی میں 4 انبیاء کی 4 سنتیں ہیں، پھر اس کے اندر وہ باری باری ہر نبی کا نام لیتے ہیں اور اس سنت کو بیان کرتے ہیں، اور جب حضرت عیسیٰ کی طرف آتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ لوگ ان کے بارے میں بھی کہیں گے کہ وہ وفات پا چکے ہیں حالانکہ وہ زندہ ہے، حالانکہ وہ زندہ ہوں گے۔ جیسے عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے وفات پائی ہے حالانکہ وہ زندہ ہے، ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے۔ اسی طرح مولا فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی لوگ یہی کہیں گے کہ شاید وہ وفات پا چکے ہیں حالانکہ وہ زندہ ہوں گے۔ تو قرآن مجید کے علاوہ اگر آپ دیگر جو آسمانی کتابیں ہیں جیسے تورات ہے، انجیل ہے، اس کے اندر دیکھیں تو بہت سارے افراد کی جو ہے وہ طولانی عمر بیان ہوئی ہے۔ مثلا آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جناب آدم کی عمر 930 سال بیان ہوئی ہے، جناب انوش کی عمر 905 سال، کینان کی عمر 910 سال، متوشالے کی عمر 969 سال۔ اس طرح اور بھی بہت سارے افراد کا ذکر ہے کہ جن کی جو ہے وہ طولانی عمر بیان ہوئی ہے۔ تو تاریخی اعتبار سے بھی اور قرآن اور دیگر آسمانی کتابوں کے حوالے سے بھی جو ہے ہمارے پاس ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ وہ انسان تھے، بشر تھے، لیکن طولانی عمر انہوں نے پائی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر یہ قوت ہے کہ وہ طولانی عمر پا سکتا ہے۔ اب میں آخر میں جو ہے یہاں ایک فرمان جو مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ہے اور اسی موضوع کے حوالے سے ہے، اور یہ فرمان فصل الخطاب ہے، تمام قسم کے شکوک و شبہات کو دور کرتا ہے، وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی کی عمر کو ان کی غیبت کے زمانہ میں طولانی کر دے گا اور پھر اپنی قدرت کے ذریعے ان کو جوانی کے عالم میں یعنی 40 سال سے کم عمر میں ظاہر کرے گا تاکہ لوگوں کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب ہم کسی مسئلے کو پروردگار کی قدرت سے جوڑ دیتے ہیں تو پھر اس کے اندر شک و تردید یا ناممکن یا نہ ہونے کی بات کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے، پروردگار وہ ذات ہے کہ جو پہاڑوں کے اندر سے ایک بہت بڑے اونٹ کو نکال سکتا ہے، جو جلتی ہوئی آگ میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو زندہ و سالم رکھ سکتا ہے اور وہ آگ ان کے لیے گلزار بنا سکتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے لیے دریا کو درمیان میں سے خشک کر کے ان کے لیے راستہ بنا سکتا ہے کہ دونوں طرف پانی کی 2 دیواریں تھیں، پانی درمیان میں سے خشک ہو گیا اور راستہ بن گیا۔ تو جس کی طرف سے اتنے معجزات ہیں جو انبیاء کو، جو کہ عام لوگوں کی بس میں نہیں ہے، جو کہ انسان کے لیے ناممکن ہے، پروردگار نے انہیں ممکن کر دیا، اور اتنے بڑے بڑے معجزات انبیاء کے ذریعے جو ہیں وہ بھیجے ہیں۔ تو آیا وہ خدا قادر نہیں ہے کہ تمام انبیاء اور اولیاء کے خلاصہ اور تمام رسولوں اور تمام الہی حجج کے آخری جو ہیں، دوسرے لفظوں میں بقیت اللہ یا آخری جو حجت ہیں جو کہ سب کے خلف صالح ہیں، آیا خدا ان کو زندہ اور طولانی عمر نہیں دے سکتا؟ خدا جو قادر مطلق ہے، جو نوح کو اتنی طولانی عمر دی، جو حضرت عیسیٰ کو ابھی تک زندہ رکھے ہوئے ہے، تو آیا وہ خدا قادر نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کو بھی زندہ رکھے اور ان کو اس زمانے تک زندہ رکھے جب تک آپ نے ظہور فرمانا ہے؟ تو اللہ کی جب ہم قدرت کی بات کرتے ہیں تو پھر کسی قسم کے سوال یا شک و شبہ یا انکار کی جو ہے وہ گنجائش نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس موضوع میں مزید مطالعہ کرنے اور تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں، ہم صرف اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ اگر ہم سائنس کی روح سے دیکھیں،
پھر بھی کسی سائنسدان نے، کسی بیالوجسٹ کے ماہر نے انسان کے حوالے سے عمر کی کوئی حد معین نہیں کی۔ اگر ہم اپنے قرآن کی طرف آئیں تو بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، بعنوان مثال حضرت یونس، بعنوان مثال حضرت نوح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اگر ہم احادیث میں جائیں تو بہت سارے معمرین، لمبی عمر والے افراد کے بارے میں احادیث بھی موجود ہیں، حتیٰ کہ دیگر آسمانی کتابیں جو کہ تحریف ہو چکی ہیں لیکن ان کے اندر بھی ایسی چیزیں موجود ہیں، مثلا تورات، انجیل میں ایسی عبارات موجود ہیں جو دیگر انبیاء کی طولانی عمر کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موضوع جو ہے وہ یقینی ہے، اس کے اندر کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو نوح کو، حضرت عیسیٰ کو یا دیگر انبیاء کو، جیسے بعض کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں، اگرچہ یہ سب انسان ہیں، اللہ جب ان کو طولانی عمر دے سکتا ہے تو کیوں نہیں امام مہدی علیہ السلام کو طولانی عمر دے سکتا؟ اور بالخصوص یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر وہ کام کرنا ہے جو ابھی تک کسی نبی یا کسی وصی نے نہیں کیا۔ پوری دنیا میں مشرق سے مغرب تک ایک الہی حکومت تشکیل دینی ہے، دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنا ہے، دنیا کے اندر جو ہے وہ شرک، کفر، گمراہی، منافقت اور ہر قسم کی برائی کو ختم کرنا ہے، دنیا کے لوگوں کو باسعادت کرنا ہے۔ تو وہ ہستی جس کے کندھوں پر اتنا بڑا کام ہے، جو کام ابھی تک کسی نبی کے زمانے میں نہیں ہوا، تو پروردگار کیوں نہیں انہیں اتنی طولانی عمر دے سکتے؟ تو محترم ناظرین، میں یہیں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں اپنے امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حقیقی معنوں میں اپنے امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر ہمارے ایمان کو مضبوط اور ان پر یقین پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمیں کہیں شک ہے تو ہمیں اپنا شک دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں اپنے مولا کا سچا ناصر بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔